وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرحیم پر بات کریں گے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت الرحمن پر بات کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالی کی رحمت ایک خاص ہے، ایک عام ہے۔ اس کی عام رحمت سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام حیوانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، لیکن اس کی خاص رحمت صرف ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر کس طرح اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ میں تو خیر الرحمن کے ساتھ ہر جگہ ہی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اللہ پاک کے کچھ اور نام بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ الرحیم کا لفظ آتا ہے۔ مثلا التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الغفور، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، الرؤوف، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور العزیز، بہت زبردست، غالب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے اور خصوصاً ان بندوں کے لیے جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، ان کے ساتھ خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ سنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں ہر نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک مجلس میں 100 بار یہ دعا شمار کیا کرتے تھے جو آپ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کے ساتھ اپنی یہ رحمت اور شفقت اور مہربانی صرف آخرت میں ہی نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی رحمت اور شفقت اپنے بندوں پر نظر آتی ہے۔ بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت سے دوہرا حصہ تمہیں دے گا۔ یعنی تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور رسول پر ایمان رکھو گے تو دگنی رحمت پاؤ گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا، مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اپنی یہ رحمت ظاہر فرمائی؟ جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے ان کے لیے کہا گیا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا،
بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس کی یہ رحمت کن پر ہوئی؟ ان پر جو ایمان لا کر نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے. اگرچہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کو اشور کرایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے، وہ آئندہ بھی تم پر اپنی رحمت فرمائے گا. پھر اسی طرح اہل جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم. ان کے لیے اس جنت میں بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، یعنی جو بھی ان کی ساری خواہشات ہیں وہ وہاں پر پوری کر دی جائیں گی. سلام اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو غفور الرحیم ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جس طرح دعائیں سنتے ہیں اور جس طرح ان کی فریادیں سن کر ان پر رحم فرماتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے. زکریا علیہ السلام زندگی کے ایک بڑے حصے کو گزار چکے تھے، انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، لیکن اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں، میری دعا تو ہمیشہ سنی گئی، میں کیسے تجھ سے مایوس ہو سکتا ہوں. اسی لیے سورۃ مریم میں آتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، یعنی بالکل سفید ہو چکا ہے، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، یعنی تو نے ہمیشہ مجھ پر رحمت کی. اور واقعی جب انہوں نے رب کی رحمت کو پکارا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بڑھاپے میں، جبکہ وہ خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، ان کی دعا سنی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی، جس کا نام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رکھا. پھر اسی طرح بعض اوقات اہل ایمان پر دنیا میں امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ پھر رب کی رحمت تو نہ ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض امتحان اور بعض مشکلات بھی انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. یعنی اگر کبھی ایمان کے باوجود، نیک کام کرنے کے باوجود، دعاؤں کے باوجود حالات مشکل ہو، زندگی میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یا وہ دعا نہیں سنتا یا اس سے کسی بھی قسم کا ایسا کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کیونکہ کسی بھی چیز میں تاخیر یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی. اللہ ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے. ہم نہیں جانتے، ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ مہربان رب جانتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کس وقت کس نعمت سے نوازنا ہے، کون سی نعمت اسے کب ملے گی تو وہ حقیقت میں شکر گزار ہوگا، اور کون سی نعمت اس کے اندر فرما برداری کی بجائے نافرمانی بھی لا سکتی ہے. اس لیے وہ اپنے بندے کو کچھ چیزوں سے روک کر رکھتا ہے، اور اس روکنے میں ہی بندے کے لیے فائدہ اور بھلائی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کے فیصلوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے اس پر پورا ٹرسٹ رکھے اور اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لے، کیونکہ اس کے یہ فیصلے بھی رحمت پر ہی مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، پلیگ بیماری ہے. آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن بعض اوقات اس بیماری کا شکار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہیں یا وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہیں، اگر وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے تو کیا ان پر بھی عذاب آ گیا؟ نہیں. فرمایا بے شک اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے باعث رحمت بنایا ہے. وہ کس طرح؟
وہ اس طرح کہ اگر کوئی طاعون کی بیماری میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، اور شہید کا درجہ اور رتبہ تو سب کو معلوم ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو جو لوگوں کو پہنچا وہ ان کو بھی پہنچے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی طوفان آ جاتے ہیں، آندھی آ جاتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، اس میں نیک و بد سبھی پس جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی قوم پر عذاب بھی ہو تو اس کے اندر پائے جانے والے اہل ایمان کے لیے وہ چیز بھی رحمت بن جاتی ہے۔ فرمایا پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے، یعنی وہ اللہ سے اس حال میں جا ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ آخرت میں اللہ کی رحمت کو پالیں گے۔ کیونکہ مومن کو اس دنیا میں کوئی بھی تکلیف جو آتی، کوئی بھی پریشانی جو آتی، حتیٰ کہ اگر اس کو صرف ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کوئی ایک کانٹے کی پرک بھی ہو جاتی، تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے مومن کے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پاتا ہے، اور صبر پر اس کو بے حد و حساب اجر ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اچھے کام کر رہے ہو، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہ کرتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، اور بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو، اور ان سب کاموں کے کرنے کے باوجود اگر پھر حالات تنگ ہو جائیں، فقر و فاقہ آ جائے یا کسی اور طرح کی آزمائش آ جائے، تو کبھی بھی شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالنے میں کامیاب نہ ہو کہ تمہارا رب تم پر ناراض ہے اور وہ تم پر اپنی رحمت کبھی بھی نہیں بھیجے گا یا کبھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے، کبھی اچھی شکل میں اور کبھی تکلیف دہ شکل میں، کیونکہ بعض تکلیفیں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور زیادہ قریب کر دیتی۔ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص مقام اور درجہ رکھا ہوتا ہے اپنے ہاں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ صرف اپنے عمل کی بنا پر اس درجے کو نہیں پہنچ پا رہا تو وہ اس پر کوئی امتحان بھیج دیتا ہے، کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے وہ اس بلند منزل کو بہت تیزی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے تھے، پھر ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی، پھر ہمارے لیے مشکل کیوں کھڑی ہوئی؟ اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بندے کی سمجھ تو معمولی ہے، کمزور ہے، بندے کو ہر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے، اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کا علم تو ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، اس لیے ہمیں ایسی باتیں کیسے سمجھ آئیں گی کہ کوئی تکلیف ہم پر کیوں آئی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر ہر حال میں مہربان ہے، اور وہ تکلیف کے ذریعے بھی دراصل بندے پر رحم کر رہا ہوتا ہے۔